अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मैं हूँ प्रोफ़ेसर मोहम्मद रईस और आज की इस वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत इस्लाही नज़्म का मरकज़ी ख़्याल हम इसको मुताला करेंगे और इस नज़्म का उन्वान है चुप की दाद। ये हमारे निसाब में शामिल है और इस हवाले से हमारे इम्तहान में हर साल एक सवाल भी आता है। उसकी तफ़सील भी मैं आपको अभी अगली स्लाइड की मदद से बताता हूँ। देखिए आपके यहाँ एक सवाल है, ये आमतौर पर सवाल नंबर 4 होता है। इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो आप किसी नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे और अगर आप मरकज़ी ख़्याल नहीं लिखते, तो ऐसी सूरत में आपको एक नज़्म का बंद दिया जाता है, उसकी तशरीह करनी होती है। पहले इस सवाल को समझ लीजिए कि अगर आप ये इंतख़ाब करते हैं कि आप नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे, तो आप ज़हननशीन कर लीजिए कि आपने 2 चीज़ों के जवाबात देने हैं, 2 हिस्सों में इसका आपने जवाब देना है। सवाल नंबर 4 कि अलिफ़ में, हिस्सा अलिफ़ में नज़्म के शायर का मुख्तसर तारुफ़ तहरीर कीजिए। इसके 2 नंबर होते हैं, ये आपको लिखने होंगे और इसके साथ-साथ दूसरा इसका जो हिस्सा बे है, उसमें फिर आपको जो 3 नज़्मों के उन्वानात दिए जाएँगे, उनमें से किसी एक का मरकज़ी ख़्याल आपने लिखना होगा। अब इस हवाले से हमारे पास कुछ रहनुमाई मौजूद है बोर्ड की तरफ से। ये मैंने थोड़ा-सा पिछला मॉडल पेपर लिखा है, लेकिन इसमें मैंने तब्दीली कर दी है और 2026 के मुताबिक जो नया मॉडल पेपर आया है कराची बोर्ड का, उसके मुताबिक उन्होंने जिन नज़्मों की निशानदेही की है या जिन नज़्मों को मुख्तस किया है मरकज़ी ख़्याल के लिए, वो उनके उन्वानात मुलाहिज़ा कीजिए। उनमें पहली नज़्म है रहे नाम अल्लाह का, दास्तान तैयारी में बाग़ की, या रब चमन नज़्म को गुलज़ार इरम कर, मीरानीस के मर्सी से लिखी गई चुप की दात, जिसका मरकज़ी ख़्याल आज हम पढ़ेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म मर्द मुसन्मा, नवाए सरोश, साइड इफ़ेक्ट्स और चाँद मेरी ज़मीं। ये वो नज़्में हैं जहाँ से मरकज़ी ख़्याल आपको दिया जा सकता है। तो इन्हीं नज़्मों के मरकज़ी ख़यालात की आपको तैयारी करनी होगी। अब अगर आप इस सवाल को हल करना नहीं चाहते, तो इसके साथ हमारे पास एक चॉइस, एक ऑप्शन मौजूद है कि फिर आपको किसी एक नज़्म का बंद, अब वो चाहे 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो या 6 पर हो या 5 पर हो, क्योंकि बंद याद रखिएगा कि 2 से ज़ायद जो मिसरे हैं, अगर उन पर मुश्तमिल होता है, 3 पर मुश्तमिल हो तो मुसल्लस बंद, 4 पर हो तो फिर मुरब्बा, 5 पर हो तो मुक़म्मस, 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो मुसद्दस कहलाता है। फिर आपको वो बंद दिया जा सकता है। तो अब इस हवाले से जिन नज़्मों को मुख्तस किया गया है, उनमें एक तो हम्द है, दूसरा नात, इसके अलावा कुछ हमारे पास रुबाइयात दी गई हैं हमारे निसाब में और इसके साथ कतात भी मौजूद हैं। तो बंद की तशरीहात के लिए जो बंद का इंतख़ाब किया जाएगा वो हम्द, नात, रुबाइयात या कतात से किया जाएगा। तो इसमें आपकी पसंद होती है कि अब आप कौन-से सवाल को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। मेरे ज़ाती ख़्याल में ज़्यादा आसान जो होता है वो मरकज़ी ख़्याल होता है। क्योंकि बंद एक नज़्म में इनकी तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, तो तैयारी के हवाले से थोड़ा-सा तवील से आपको काम करना होता है। ज़्यादा आपको समझिए कि इसके लिए मशक्कत करनी होगी। कदरे आसान है हमारे पास मरकज़ी ख़्याल लिखना है। तो चलिए आज के इस मरकज़ी ख़्याल का यानी नज़्म चुप की दात के मरकज़ी ख़्याल का हम मुताला करते हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मरकज़ी ख़्याल लिखते वक़्त सबसे पहले आपने तारुफ़ शायर लिखना है, इसके 2 नंबर होंगे, फिर मरकज़ी ख़्याल लिखना है। तो उसी अंदाज़ पर इस मरकज़ी ख़्याल को लिखा गया है। मैं जहाँ ज़रूरत होगी मुख्तसरन इसकी वज़ाहत करता चलूँगा। तो सबसे पहले देखें तारुफ़ शायर में कहते हैं नज़्म का उन्वान है चुप की दात और ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है कि यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ख़वातीन को मुख़ातिब करके ये नज़्म लिखी है। तो उस ज़माने में इस्लाही शायरी की तरफ लोगों का रुझान ना होने के बराबर था और अल्ताफ़ हुसैन हाली का ख़्याल ये था कि एक ऐसी कौम जो एक अरसा दराज से ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही हो, उसको अगर इश्क व आशिकी के गीत सुनाते रहेंगे, तो उनमें ज़िंदगी की रमक तो कभी पैदा होने वाली नहीं है। तो उन्होंने
اردو شاعری کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی، انہیں نیچرل یعنی جو انسان پر بیتتی ہے اس کے ساتھ ساتھ زبان کا سادہ رکھنا اور وہ موضوعات جو ہمارے معاشرے میں بکھرے ہوئے ہیں ان پر لکھنے کی ترغیب کی۔ گو کہ اس دور کے بعد شعراء کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، سخت تنقید بھی کی گئی آپ پر، لیکن آپ اپنے اس روش پر جو بالکل درست تھے اس پر قائم رہے اور ثابت قدم رہے۔ دوسری بات یہ کہ الطاف حسین علی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاص صنف خاص شعبے کی خوبیوں سے نہیں نوازا تھا، بلکہ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، ایک جس انگریزی میں کہتے ہیں ورسٹائل پرسنالٹی تھے۔ لکھنے میں آپ کا قلم کئی شعبہ جات میں اتنی ہی کامیابی سے چلتا تھا کہ یہ کہنا دشوار ہوتا تھا کہ آپ کس میدان کے زیادہ اچھے کھلاڑی ہیں۔ چلیے بات طویل ہو جائے گی تو ہم اس کے تعارف کی بات کرتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کی ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ہمہ جہت یعنی ورسٹائل، کئی سوانح نگار بھی تھے آپ، اس کے ساتھ ساتھ اچھے نظم نگار بھی تھے، غزل گو بھی تھے، نقاد بھی تھے، تو کئی اس کے ساتھ مقالہ نگار بھی تھے، تو کئی آپ کے تعارف اس حوالے سے ہیں۔ آپ کا شمار اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ اب عناصر خمسہ میں ذہن رکھیے گا، یہ آپ نے اصطلاح بہت سنی ہوگی، یہ اصل میں ایک نقاد تھے مہندی افادی، انہوں نے سب سے پہلے استعمال کی تھی، اور 5 ایسی شخصیات جن کا ادب سے گہرا تعلق تھا، جن کے کارنامے اتنے اہم ہیں کہ مہندی افادی کے نزدیک کہ اردو ادب کا جو محل ہے، اس کی جو عمارت ہے، اس کے یہ عناصر خمسہ ہیں، یہ اس کے یہ 5 ستون ہیں۔ ان میں پہلے سر سید احمد خان، علامہ شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد۔ ان کے بارے میں جب آپ اپنے نصاب میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ تمام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا، اور اس زمانے میں جب اردو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا دامن تنگ ہے، انہوں نے ادب کو وہ ان سوغات سے نوازا اور ان موضوعات سے نوازا، وہ نئی راہیں اردو زبان کے لیے تلاش کی کہ یہ تاثر بالکل ختم ہو کر رہ گیا کہ اردو کا دامن تنگ ہے۔ تعارف کی طرف آتے ہیں تو آپ جدید اردو شاعری کے بانی ہیں، خاص طور پر نظم کی طرف جو ہے وہ اردو شاعری کا رخ جو موڑا ہے اس میں ایک بڑا کردار مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ قومی شاعری کے روح رواں، اس حوالے سے مسدس، مد و جزر اسلام ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو کہ معروف جو ہے زیادہ مشہور مسدس حالی کے نام سے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا پورا نام تو یہ تھا کہ مسدس مد و جزر اسلام، اور یہ سر سید احمد خان کی فرمائش پر آپ نے لکھی تھی، اور سر سید احمد خان کے الفاظ ہیں کہ روز حشر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ سید دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ میں حالی سے یہ مسدس لکھوا کر لایا۔ ایک ایسی نظم تھی جس نے مسلمانوں کو صرف رلایا نہیں، جگایا، ان میں ایک نیا احساس پیدا کیا، انہیں اپنی حالت زار کا احساس دلایا، کیونکہ پہلے تبدیلی انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، پھر وہ باہر، پھر وہ معاشرے کے اندر جو ہے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ تو قومی شاعری کے روح رواں تھے، اور یاد رکھیے کہ یہی وہ روح تھی جو آگے چل کر اقبال کے روپ میں سامنے آئی۔ آپ پہلے باقاعدہ سوانح نگار تھے، یہ شرف بھی آپ ہی کو، یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ اس حوالے سے حیات سعدی ان کی لکھی ہوئی پہلے باقاعدہ سوانح عمری ہیں، اور آپ کو علم ہوگا سوانح نگار جو ہیں وہ شخصیات ہوتے ہیں جو کسی شخص کی زندگی کے حالات، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی کامیابی، ان کی ناکامی، ان سب کو ایک قلم بند کرتے ہیں، وہ سوانح نگار کہلاتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے سوانح نگار حالی ہیں، اور نقاد بھی پہلے الطاف حسین حالی ہی ہیں۔ دیوان کے لیے جو مقدمہ لکھا تھا وہ بعد میں اتنا مشہور ہوا کہ الگ سے کتابی شکل میں شائع ہوا، اور اسے مقدمہ شعر و شاعری کا نام دیا گیا، اور اسی نام سے اس نے شہرت پائی۔ تو سخت تنقید اور مخالفت کے باوجود اردو شاعری کی فرسودہ روایتوں کی اصلاح کی، اور سادگی زبان و بیان کی ترویج کی، سماجی مسائل و موضوعات کو اپنی نظموں کا محور بنا کر
شاعری کو اصلاحی مقاصد سے بھی وابستہ کر دیا، یعنی شاعری صرف ذہنی تفریح کا سبب نہیں رہی، وہ زندگی پر تنقید کا ذریعہ بھی بن گئی، وہ معاشرتی انقلاب کا ذریعہ بھی بن گئی، اور وہ انسان کے کردار کی تربیت کا بھی ذریعہ بن گئی۔ ان کی طویل نظم، حالی کی طویل نظم مسدس مدو جزر اسلام، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی تھی، بلا شبہ اردو شاعری کے ماتھے کا جومر ہے، اور یقیناً اردو شاعری کی تاریخ میں جتنی پذیرائی، جتنی شہرت، جتنی قبولیت عام اس نظم کو حاصل ہوئی ہیں، اردو ادب کی تاریخ شاید ہی ایسی کوئی نظم جو ہے وہ اس حوالے سے پیش کر سکے۔ مرکزی خیال دیکھیے کہ اس کائنات کی رونق اور خوبصورتی عورت کے وجود سے ہے۔ عورت کا ہر روپ، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، محبت، اخلاص، قربانی، بے غرضی اور مضبوط سہارے کا دوسرا نام ہے۔ اینٹ اور گارے سے بنے ہوئے مکان، انہی کے دم سے ہنستے بستے گھر بنتے ہیں۔ ماؤں کی گود میں ہی بہادر، ایماندار اور جفا کش قومیں پروان چڑھتی ہیں، اور ملکوں کے سروں پر عظمت کے تاج رکھے جاتے ہیں۔ شریک حیات زندگی کے ہر قدم پر دکھ سکھ بانٹتی ہے۔ بیٹی کی ہستی سے گھر کا آنگن مہک اٹھتا ہے۔ بہن کا وجود ماں کا عکس اور گھنی چھاؤں ہوتا ہے۔ وفا، حیا، غم گساری یعنی غم بانٹنا، اور عفت، یہ عزت عصمت کے معنوں میں آتا ہے، اور عفت کی تعلیم کا ماخذ عورت ہی کی ذات ہے۔ بقول اقبال کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس کائنات میں رنگ ہی جو ہے وہ عورت کے وجود سے ہے۔ عورت کا ہر روپ جو ہے وہ قابل تکریم ہے، قابل محبت ہے، قابل فخر ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کوئی شعر پورا نہیں لکھتے، اس شعر کا صرف ایک مصرع لکھتے ہیں، تو مصرے کی علامت یہ آپ عین بنا دیجئے گا، یہ مصرے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر شعر پورا لکھا جاتا تو پھر آپ نے وہاں پر کچھ اس طرح کی آپ نے ایک علامت بنانی ہوتی ہے، تو کیونکہ میں نے صرف ایک مصرع لکھا ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پر عین لکھ دیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس مرکزی خیال سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ کسی نظم کا مرکزی خیال کیسے لکھا جاتا ہے۔ تعارف زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے، اور مرکزی خیال کو بھی زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسے کہیں خلاصہ بنا دیں۔ ان باتوں کی احتیاط کیجیے گا۔ یہاں پر آج کے اس ویڈیو لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہت جلد دوسرے ویڈیو لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔